لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ رمضان المبارک کا آمد ہے اور اسی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزوں کا تذکرہ کر کے روزوں کے مقاصد میں سے ایک بہت اہم مقصد کو ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، آپ کے اوپر روزے فرض کی گئی، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح پہلے لوگوں کے اوپر یہ فرض کی گئی تھی اس لیے تاکہ آپ کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ جس طرح پہلے لوگوں کے اوپر، ہر امت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے روزے کی فرضیت اللہ نے اس کے اوپر مقرر کی، اور اس کی بنیادی جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ تقوی پیدا ہو جائے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ آپ کے اندر شکر کا مادہ پیدا ہو جائے۔ شکر کس طرح کہ انسان کو جو پیاس لگ جاتے ہے تو پانی جو نعمت ہے اس کی شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، جب بھوک لگ جاتے ہے تو کھانا اللہ تعالیٰ کی ایک بہت عظیم نعمت ہے، اسی کی شکر انسان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ انسان کو پوری دنیا کے اندر جو پیاسے و بھوکے لوگ ہیں، پڑوس میں جو پیاسے و بھوکے لوگ ہیں وہ یاد آ جاتے ہیں، اور انسان کے اندر شکر کا مدد پیدا ہو جاتے کہ اللہ الحمدللہ کہ اللہ آپ نے ہر چیز ہمیں دی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مقصد ذکر کیا کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تکبیر، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، کبریائی۔ یہ جو روزے کے مقاصد ہے اس میں بھی ایک بنیادی مقصد ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کو خالق سمجھے، رازق سمجھے، اللہ کو رب العالمین سمجھے، اور اس تمام کائنات کے چلانے والے، اور اس کو جو ہے اسے کہ ہر چیز کے دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں، زمین کے اندر ہے، آسمان کے اندر ہے، زمینوں کے اوپر ہے، آسمان کے اندر جتنی مخلوقات ہے، ان سب کے خالق، مالک، رازق اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ ایک وہ جذبہ ہے جو انسان کے اندر روزے کے نتیجے میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جو تقوی ہے ایک بنیادی عنصر ہے۔ تقوی کیا چیز ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم سمجھتے ہو کہ تقوی کیا چیز ہے؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو کبھی کسی اس طرح راستے سے جانا ہوا ہے کہ جہاں دونوں طرف جاڑیاں ہو، کانٹے ہو، کانٹےدار قسم کا راستہ ہو؟ انہوں نے کہا جی کئی بار اس طرح ہوا ہے۔ تو پوچھا تم کس طرح گزرتے ہو؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے کپڑوں کو اپنے بندر کے ساتھ سمیٹ کے، لپیٹ کے میں سے گزر جاتا ہوں تاکہ کوئی کانٹا بدن کے ساتھ لگ نہ جائے، چبھ نہ جائے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہی تقوی ہے کہ انسان اسی معاشرے کے اندر رہے، اس معاشرے کے اندر جہاں جھوٹ ہے، جہاں فریب ہے، جہاں دھوکے ہے، جہاں خرابیاں ہے، جہاں سود ہے، جہاں پر رشوت ہے، ہر قسم کی خرابی موجود ہے، اس نظام کے اندر، اس معاشرے کے اندر انسان تبدیل لانے کی کوشش کرے۔ اب اس طرح کے تمام خرابیوں سے جہاں بھی بے شمار قسم کے فتنے ہیں، آزمائشیں ہیں، اور مختلف قسم کے اسلام سے اور شریعت سے دور لے جانے کے لیے مختلف قسم کے اسباب ہے، ذرائع ہے، شیطانی کوشش ہے، ان کی کوشش ہے کہ انسان کو دین سے، اسلام سے دور لے جائے۔ انہی حالات میں انسان جو ہے ان خرابیوں سے اپنے کو بچائے اور اسلام اور شریعت کے صحیح راستے کو پر چلے، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے رمضان المبارک جو ہے، یہ جو روزہ ہے جس کو سیام سے اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا ہے، یہ بھی انسان کے اندر یہی تقوی پیدا کرتے ہیں کہ انسان جو ہے ہر حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، نمازوں کی پابندی کرے، تکبیر اللہ کے ساتھ نمازیں پڑھے، تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھے، اور اس طرح تہجد کے انسان جو ہے پابندی کرے۔ اور ان حالات میں جب یہ کورونا کی وجہ سے، جو کورونا وائرس ہے اس کی وجہ سے جو حالات ہے، ان حالات میں انسان زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے اور زیادہ نوافل کا اہتمام کرے، افطاریوں میں اپنے ساتھ جو ہے دیگر لوگوں کو شریک کروائے، ان کے گھروں میں افطاری بھیجے، سحری جو لوگ گھر میں نہیں ہے ان کے سحری کا اہتمام کرے، اور اس طرح پوری دنیا کے مسلمان جو ہے وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس مہینے کے اندر بطور خاص کوشش کرے۔ یہ اس روزے کا مقصد ہے، اور اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ صرف رمضان کے اس ایک مہینے کے اندر انسان کے اندر تقوی نہ ہو، بلکہ یہ ایک مہینے کی ایک ٹریننگ ہے، اور اسی کے نتیجے میں آگے جو 11 مہینے اس کے اندر انسان کے اندر بھی تقوی موجود ہو۔ یعنی اس روزے کے اندر، اس رمضان کے موقع پہ انسان کے اندر اپنے ہاتھ کی کمائی
پاکیزہ رزق موجود ہوتے وہ نہیں کھاتے. جب صبح اللہ اکبر کے اذان سنتے ہیں، اعلان سنتے ہیں، مغرب کے اللہ اکبر تک وہ کوئی چیز نہیں کھاتے، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا. اس طرح حلال سے ان کے پاس اپنی بیوی ان کے پاس موجود ہوتی ہے، لیکن وہ اس کی طرف وہ نہیں بڑھتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پھر آگے بھی جو 11 مہینے اس میں بھی کسی حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے، کسی حرام کی طرف نہ دیکھے. یہی اس روزے کی بنیادی مقصد ہے. اللہ تعالیٰ سب کو حقی تقوی نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد علیہ